دعا پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیرا جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کے بارے میں ایک مسئلہ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز میں سلام واجب ہے، اور دونوں سلام واجب ہیں، دونوں طرف سلام پھیرنا یہ واجب ہے، ایک سلام نہیں، دونوں سلام واجب ہیں۔ اور سلام کے الفاظ تو یہی ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے دائیں جانب سلام پھیرے گا، اس کے بعد بائیں جانب سلام پھیرے گا۔ اب سلام کے اندر راز کیا ہے؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ تحریمہ التکبیر و تحلیلہ التسلیم، کہ نماز کا آغاز تکبیر سے ہوتا ہے، نماز کا انجام اور اس کی انتہا وہ سلام پر ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی اس نے تکبیر کی، بہت ساری چیزیں اس کے لیے حرام ہو گئیں، ناجائز ہو گئی، بات نہیں کر سکتا، کھا نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، کسی سے بات نہیں کر سکتا، بہت ساری چیزیں جو پہلے جائز تھی تکبیر نے اس کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کا مطلب کہ یہ حرام کرنے والی ہے، حرام کرنے والی کا مطلب یہ کہ بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیتی ہے۔ اور سلام کو آپ نے فرمایا تحلیل، تحلیل کا مطلب یہ حلال کرنے والی ہے۔ جب آپ نے سلام پھیر دیا، اب آپ کے لیے کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، باتیں کرنا بھی حلال ہے، سب کچھ جو تکبیر نے حرام کیا تھا سلام نے اس کو حلال کر دیا۔ اور سلام اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسان جب اللہ اکبر کہتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ سلام پھیرتا ہے، گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اب ان لوگوں کے درمیان اب نئے سرے سے آیا ہے، اس دوران تو یہ ان کے درمیان موجود ہی نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا تھا، اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں لگا ہوا تھا، اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ اب جب یہ دوبارہ آیا ہے تو اپنے اس طرف والوں کو بھی کہہ رہا ہے السلام علیکم، اور اس طرف والوں کو بھی کہہ رہا ہے السلام علیکم۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کہ اس کی انتہا پر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ سلام کرو۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے تو آپ دوسرے عالم میں پہنچ جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے کہ تم کون ہو؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رونے لگ جاتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے نہیں پہچانتے۔ تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ سے فرماتے تھے کہ مجھ سے تھوڑی باتیں کرو تاکہ میں دوبارہ واپس آ جاؤں۔ تو حضرت عائشہ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دنیاوی کچھ باتیں کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ ان کو پہچانتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ کا اور خشوع اور خضوع کا یہ عالم تھا۔ تو ہم بھی کچھ ذرہ تو حاصل کریں، کچھ کوشش تو کریں۔ یہ تقریباً میں نے 20 طریقے شروع سے لے کر اب تک خشوع اور خضوع حاصل کرنے کے 20 طریقے میں نے ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک طریقے کو بھی اگر اچھے طریقے سے اختیار کر لیا جائے تو ہماری نماز میں بہت زیادہ فرق آ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ سلام کیا جاتا ہے، گویا یہ اب آیا ہے، اور ظاہر ہے جب انسان کچھ دیر کے بعد ملتا ہے تو سلام کرتا ہے، تو اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ابھی بھی سلام کریں۔ سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب سلام پھیرے گا تو اتنا اپنے چہرے کو پھیرے کہ پیچھے والے کو اس کے رخسار کی، اس کے گال کی سفیدی نظر آ جائے، یعنی اس کا رخسار، اس کا گال پیچھے والے کو نظر آ جائے، اتنا اپنے چہرے کو پھیرنا ہے۔ نظر کندھے کی طرف ہونی چاہیے سلام پھیرتے وقت۔ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب سلام پھیرے تو نظر کندھے کی طرف ہو اور اتنا سلام پھیرے، اتنا اپنے رخ کو پھیرے کہ پیچھے والے کو اس کا چہرہ نظر آ جائے۔ اس سے زیادہ، بہت زیادہ مبالغہ کرنا، بعض لوگ پورے سر کو اس طریقے سے گھماتے ہیں، پورے جسم کو ایک طریقے سے گھماتے ہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، یہ سلام کا طریقہ نہیں ہے۔ سلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس پوزیشن میں اس پوزیشن سے سلام کریں، یہاں اس پوزیشن سے سلام کریں، یہاں پورے سر کو اس طریقے سے گھما کے سلام کرنا، پھر یہاں سے پورے اس طرح گھما کے سلام کرنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ نماز میں سلام کا طریقہ نہیں ہے۔ سلام کا طریقہ یہی ہے کہ بالکل عام حالت میں سلام کر کے کندھے پر نظر رکھتے ہوئے سلام کریں، اور سلام کرتے ہوئے انسانوں کی اور فرشتوں کی نیت کریں کہ جو فرشتے اور جو انسان میرے اس جانب ہیں
میں ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں. پھر جب اس جانب سلام پھیرے اس میں یہ نیت کرے کہ اس جانب جو فرشتے ہیں اور اس جانب جو انسان ہیں ان کو سلام کرتا ہوں. جس جانب امام ہو اس جانب امام کی بھی نیت کی جاتی ہے. زبان سے نہیں کرنی نیت, ویسے ہی کرنی ہے دل سے کہ میں فرشتوں کو, انسانوں کو اور اپنے امام کو سلام کرتا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر یہاں فرشتوں اور انسانوں کو سلام کرتا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اگر بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے تو دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے امام کی نیت کی جاتی ہے. اس طرف بھی امام کی نیت کی جائے گی, اس طرف بھی امام کی نیت کی جائے گی. تو نیت یہ ہوگی. ایک غلطی سلام پھیرتے وقت یہ کی جاتی ہے کہ بعض لوگ سلام دائیں جانب پھیرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیچ میں رک جاتے ہیں. سلام پھیرا, اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکے, اس کے بعد دوسری جانب سلام پھیرتے ہیں. یہ طریقہ بھی غلط ہے. یہ طریقہ کسی حدیث سے, کسی سنت سے کہیں سے ثابت نہیں ہے. سلام پھیرنے کا طریقہ یہ کہ ایک اس طرف پھیرا, دوسرا اس طرف پھیر دیا. بیچ میں رکنا یا قبلے کی طرف رخ کرنا یا یہ تصور کرنا کہ میں قبلے کی طرف بھی سلام کر رہا ہوں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس طرف سلام پھیرنا ہے, اس طرف سلام پھیرنا ہے, بیچ میں رکنا نہیں ہے سلام, دو سلاموں کے درمیان. اسی طرح سلام سے متعلق ایک بات تو میں نے عرض کی کہ سلام دونوں جانب پھیرنا یہ واجب ہے. اور یہ بات بھی میں نے عرض کر دی کہ اگر امام نے سلام پھیر دیا, کسی نے اتحیات پوری نہیں پڑھی تو وہ اپنی اتحیات پوری پڑھ کے اس کے بعد سلام پھیرے گا. لیکن اگر درود شریف یا دعا پوری نہیں کی, امام نے سلام پھیر دیا تو وہ امام کے ساتھ سلام پھیر دے گا. اگر کسی نے غلطی سے پہلے بائیں جانب سلام پھیر دیا تو اس کے بعد دائیں جانب سلام پھیر دے, دوبارہ بائیں جانب سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے. غلطی سے کسی نے پہلے یہاں پھیر دیا تو پھر یہاں پھیر دے, نماز اس کی مکمل ہو جائے گی. تیسری دفعہ پھر آ کے بائیں جانب سلام نہیں کرے گا. اور مقتدی جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ السلام کی میم سے نماز ختم ہو جاتی ہے. السلام کی میم جب نماز میں امام ادا کرتا ہے نماز ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی شخص آیا, امام قعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے نیت باندھ لی اور ابھی تک امام نے سلام نہیں پھیرا, مقتدی بیٹھا نہیں ہے کہ امام نے سلام پھیر دیا, تو اس کو جماعت مل گئی. ایسے شخص کو جماعت مل گئی اس لیے کہ ابھی تک جب یہ نماز میں شامل ہوا تھا امام نے سلام نہیں پھیرا تھا, اس کو جماعت مل گئی, یہ اپنی نماز پوری پڑھے جس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے. لیکن اگر یہ اس وقت آ کے شامل ہوا ہے کہ اس امام نے السلام کہہ دیا ہے تو السلام کہنے کے بعد اگر وہ شامل ہوگا اس کو جماعت نہیں ملے گی. اس سے پہلے جب بھی شامل ہو, چاہے وہ قعدے میں جا کر اس کے ساتھ بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو, اس کو جماعت مل جائے گی. تو چونکہ السلام کی میم سے نماز ختم ہو جاتی ہے, اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ مقتدی امام کی السلام سے پہلے السلام نہیں کہے گا. یعنی مقتدی کی میم امام کی میم کے بعد ختم ہونی چاہیے, اس لیے کہ مقتدی اتباع کر رہا ہے. تو اتباع کرنے کا مطلب یہ کہ پہلے امام سلام پھیرے گا تو امام کا سلام کم از کم اتنا امام کہہ دے السلام, اس کے بعد مقتدی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی طرح دوسری جانب اگر کوئی پہلے بھی کہہ دیتا ہے تو نماز اس کی بھی ہو جائے گی, لیکن یہ مکروہ ہے, اس لیے اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح جو لوگ نماز میں کبھی لائٹ چلی جائے تکبیر کہتے ہیں, ان کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ امام کے کم از کم السلام کو مکمل کرنے کے بعد وہ سلام پھیریں, سلام کے الفاظ ادا کریں. امام السلام جب کہہ دے اس کے بعد وہ تکبیر کہیں بلند آواز سے. اور تکبیر تحریمہ کے بارے میں ایک بات میں نے عرض کی تھی, دوبارہ عرض کر دیتا ہوں اس لیے کہ وہ اہم ہے. تکبیر تحریمہ کے اندر بھی یہی حکم ہے. تکبیر تحریمہ فرض ہے. امام کی اللہ اکبر سے پہلے کوئی اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا. اگر کسی نے اکبر کی راہ امام کی اکبر کی راہ سے پہلے ختم کی, اس کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس کی نماز اس کے پیچھے شروع ہی نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ امام کی نماز شروع ہوئی ہے اللہ اکبر کی راہ کے بعد, اور یہ تو اکبر کی راہ سے پہلے ہی شامل ہو گیا. تو امام کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی تھی, یہ اس کے ساتھ شامل ہو گیا, تو اس کی نماز اس کے پیچھے
نہیں ہوئی. اس لیے اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. بعض لوگ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے ہیں, وہ تو بہت اچھی بات ہے, فضیلت کی بات ہے, لیکن اتنا فرق رکھنا چاہیے کہ امام اللہ اکبر کہہ دے, اس کے بعد اللہ اکبر کہا جائے, تاکہ یہ اس میں گڑبڑ نہ ہو.